السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جو چینل ہے یہ بچوں کے لیے بنایا گیا، اور میں نے کہا تھا کہ اس چینل میں انشاءاللہ تعالی بچوں کے متعلق تمام باتیں کی جائیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بچوں کے جو چھوٹے بچے یعنی کہ جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں ان کی تربیت کس طرح کی جائے، یعنی جب وہ سیکھنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ 3 منتھ کے بعد جس طرح بچے چیزیں پک کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم ان کو بولتے ہیں وہ اس کو پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب وہ یعنی کہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ تھوڑا جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، جس طرح 4 منتھ ہو گیا یا 5th منتھ ہو گیا، اس میں وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں پک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم جب بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کیول کھلانا نہیں، کھلانا تو جب ان کو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں تب اکثر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ وہ دیکھو آپ کے پاپا کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھو آپ کی ماما کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جب ہم ان کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کو سلا رہے ہوتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس موبائل میں یا کیا کہتے ہیں اسے خود کوئی پوئم وغیرہ ان کو سنانے لگ جاتے ہیں، یا کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی ٹیون وغیرہ لگا دیتے ہیں جس سے بچوں کو نیند آ جائے۔ تو یہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ سب سے پہلے تو اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ اس کو ٹیون سنا رہے ہیں، کوئی پوئم سنا رہے ہیں، یا خود بھی کوئی پوئم سنا رہے ہیں، تو پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا، وہ پھر بعد میں پوئم نہیں سنے گا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، پھر آپ سب جانتے ہیں وہ گانے وغیرہ پہ سنے گا کہ کوئی چیز یعنی کہ مجھے سنائی دے تو تب بھی مجھے نیند آئے گی، ویسے نیند نہیں آئے گی۔ یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر بچے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو کوئی اس طرح کی ٹیون وغیرہ یا پوئم وغیرہ سناتے ہیں تو پھر وہ بچے اس طرح وہ سونے کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو۔ اور بہت اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر جب ہم بچوں کے ساتھ جب ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یا جب ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم ان کے آگے جو ہے چھوٹی عمر میں ہی ان کو نہ پتہ لگا کہ ہم ان کو کیا کھلا رہے ہیں، یا جو اس کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح اکثر بچوں کو جو سیریلیک ہم بچوں کو کھلاتے ہیں وہ اکثر بچوں کو پسند نہیں ہوتا، تو ان کو کھلانے کے لیے پھر ہم ان کو موبائلز میں کارٹون لگا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ کارٹون دیکھو۔ وہ بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کارٹون دیکھتا ہے اور ہم اس کو کھلائی جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے بچے چھوٹی عمر میں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک تو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں افیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر چھوٹی عمر میں ان کو اتنے موٹے شیشے جو اینک ہے وہ لگ جاتی ہے، تو اس کا ہمیں یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب اگر ہم نے بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچے کو پالنا ہے، تو ہم نے کس طرح پالنا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، مثال کے طور پہ سیکھنا شروع کر رہا ہے، تو اس کو یہ بتایا جائے، اس کو یہ سکھایا جائے، اس کو یہ سمجھایا جائے۔ جب ہم اس کو مثال کے طور پہ سلا رہے ہیں تو ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں سونے کی جو دعائیں ہیں تو وہ ہم اس کے بول کے اگر ہم سنائیں تو وہ اس کو یاد کر لے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کو یاد کر لے گا، جس طرح وہ بڑا ہوگا تو وہ لازمی وہ دعاؤں کو پڑھ کے سوئے گا، بے شک اونچی آواز میں پڑھے، اپنے آپ کو سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہتر ہے، ایک تو ثواب بھی مل رہا ہے، وہ یعنی کہ سونے کی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ جب بچہ پھر اٹھتا ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں اس کے سامنے یا جب وہ اٹھتا ہے اس کو سلام کیا جائے، السلام علیکم، اٹھ گئے ہو، اس طرح کہہ کے، یا اس کو دعا جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھی جائے۔ تو اس طرح بچہ جب وہ دعائیں سنے گا یا جب وہ سلام سنے گا پھر اس کو یہ عادت بن جائے گی اس کی۔ تو جب بھی وہ اٹھے گا تو اپنے والدین کو سامنے دیکھے گا، یا اگر کسی بھائی کو یا کسی کو بھی جب وہ سامنے دیکھے گا تو اٹھ کے سب سے پہلے دعا پڑھے گا، پھر ان کو السلام علیکم کہے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم کافی یعنی کہ سونے کے بعد ہمیں دنیا داری سے یا جو بھی ہمارے پاس تھا اس سے ہم بالکل بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم سو کے اٹھے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی آ گیا تو اس کو سلام کرے گا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس طرح ہم نے اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے۔ پرورش تو کر رہے ہیں، ہر کوئی کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے بچے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہم ہر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام زیادہ ضروری ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے سن رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو لیکن جو بچہ پک کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ پھر جب وہ بچہ ایسا بڑا ہوتا ہے
پھر کیا کہتے ہیں اسے ٹیون سے، پوئمس کی طرح پوئمس بچوں کو اسکول میں ضرورت پڑتی ہیں یا اسکول میں وہ سکھاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اسکول میں سکھانے والا وہ بچہ سمجھ نہیں ہے، زیادہ تر تک یاد نہیں رکھتا، اگر یاد بھی رکھتا ہے تو وہ صرف پوئمس کی حد تک ہوتی ہیں، وہ پھر اس سے آگے نہیں جاتا۔ لیکن جب ہم بچوں کو بچپن میں ہی سکھاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر وہ جب اس کو ایک سننے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ نہیں ہٹے گا، وہ پھر اس کو ظاہر سی بات ہے پھر رات کو کانوں میں ہینڈ فری لگائے گئے ہیں، جو بھی جس طرح بھی سننے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس کو طلب ہوگی کہ میں نے لازمی رات کو کچھ نہ کچھ سن کے سونا ہے۔ تو اسی لیے اس کام سے یا جو بھی ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارا بچے کی جو پرورش ہے وہ اچھے طریقے سے ہو۔ کھلا پلا تو ہم لیتے ہیں لیکن جو روح کی غذا ہے وہ اچھی غذا وہ یہ ہے۔ تو دعائیں بچوں کو سکھائے، جس طرح بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کلمہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کیا ہے کہ ان کو اکثر بچوں کا کلمہ جب سنا جاتا ہے یا بڑی عمر میں بھی ہو جائیں، مثال کے طور پہ 7-8 سال کے یا 10 سال کے 12 سال کے ہو جائیں، اکثر کئی مرتبہ میں نے ادھر اپنے پاس کئی بچوں کا جو آتے ہیں یعنی کہ نیبرز میں سے یا محلے میں سے کوئی بھی بچے آتے ہیں، اکثر ان کا کلمہ سنا جائے تو وہ کلمے میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین معذرت کے ساتھ وہ بچپن میں ان کو اس طرح سکھاتے نہیں ہیں یا ان کے سامنے اس طرح بولتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کو پک کرتے ہیں۔ ابھی جب بعد میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکولز میں ظاہر سی بات ہے وہ مکمل تجوید کے ساتھ یا مکمل زیر زبر کا خیال رکھتے ہوئے تو نہیں سکھاتے، تو اسی لیے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا انتظام کریں، خود بھی اس چیز کو یاد کریں۔ جب ہم اس طرح دعائیں یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو پڑھانے میں ہمارے لیے جب بھی نکلے گا الفاظ ہی نکلیں گے۔ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے بچوں کو کلمہ سکھایا جائے، اٹھنے کی سونے کی دعائیں سکھائی جائیں، اس کے علاوہ نہ اتنی بڑی بڑی ابھی دعائیں یاد کرائیں۔ جب بچہ چھوٹا ہو اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں اس چینل پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بچوں کے لیے لے کر آؤں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی لے کے آئیں گے آگے جا کے۔ پہلے ذرا تھوڑی موٹیویشنل جو ہے بچوں کے لیے یا والدین کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا کر لیں، تو پھر اس کے بعد اور اس طرح میں نے کہا تھا کہ بچوں کا جو میں سوال جو چھوٹے بچے ہیں 5 سے 6 سال سے لے کر اس کے 13-14 سال تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو واٹس ایپ پہ میں نے ایک نظام چلایا ہوا سوال و جواب کا، وہ اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں وہ بھی یوٹیوب پہ جو اس چینل جو بچوں کا اہل القرآن للاطفال جو چینل ہے، تو میں نے کہا تھا بچوں کے لیے اس پہ بھی وہ میں سوال جواب کا سلسلہ لے کے آؤں گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب 1-2 دن تک وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دوں گا میں۔ اس میں اس طرح سے ہوگا کہ سوال چلے گا، ٹھیک ہے، سوال کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، 10 سیکنڈ کا یا 15 سیکنڈ کا ٹائمنگ دیا جائے گا، تاکہ جو بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اپنے دماغ میں سوچے گا کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، وہ جلدی جلدی کچھ جواب تو بعد میں آ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، جو آگے جا کے جواب جس طرح آتا ہے وہ تو آ ہی جانا ہے، لیکن ایک بچے کی اپنی بھی ایک ہوگی سوچ، وہ پہلے جواب دے کے ٹائمنگ سے پہلے وہ جواب دے کر وہ خود خوش ہوگا کہ دیکھیں ام جان یا جو بھی میں نے جواب دے دیا۔ اور اس طرح میں نے کہا تھا کہ بچے اکثر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ماما بولنا، پاپا بولنا، کہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچہ جو بچپن میں جلدی سیکھ جاتا ہے ماما پاپا بولنا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ بچہ جلدی سیکھ جاتا ہے، بے شک سیکھتا بھی ہوگا لیکن ہمیں یہ نہیں سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا یعنی کہ کوئی نظام انگلش سیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انگلش میں منع نہیں کر رہا کہ بچوں کو اپنے انگلش سکھائیں، کیونکہ اب ضرورت بن گئی ہے ہمارے لیے انگلش سیکھنا۔ تو جیسے ہمارے لیے انگلش سیکھنا ضروری ہے تو اسی طرح ہمارے لیے عربی سیکھنا بھی ضروری ہے، تو اپنے بچوں کو عربی کے چھوٹے چھوٹے الفاظ سکھائیں، جس طرح اٹھنا بیٹھنے کے بارے میں کہ اجلس بیٹھ جاؤ، قم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تعال ادھر آؤ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں تاکہ بچے آپس میں بولیں۔ تو چھوٹی چھوٹی عربی کے جو اس طرح کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے نا تو اس کو بولنے میں مزہ آئے گا کہ عربی یہ اس طرح ہے، جس طرح ہم انگلش بولتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے نا کہ میرا بچہ وہ دیکھیں انگلش بول رہا ہے یہ، تو جس طرح اگر ہم عربی بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو وہ بولنے بھی جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ تو لیکن یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ عربی پتہ نہیں کس طرح کی زبان ہے، ہم سے نہیں بولی جانی، کرنے کے لیے انشاءاللہ اگر کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں، انگلش اتنی مشکل زبان ہے، عربی بلکہ اس سے کئی زیادہ آسان ہے، تو اگر ہم بچوں کے لیے عربی سیکھنا کوشش کریں، بچوں کو سکھانے کی، خود بھی سیکھنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔
تو سکھا بھی سکتے ہیں بچوں کو، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اس کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھایا جائے۔ تو بچوں کو کیا کہتے ہیں اس سے اگر آپ میں جس طرح میں نے کہا کہ ماما پاپا نہ سکھائیں، کیونکہ اکثر جب بچوں کو یہی دیکھا ہے اب تو یہ ہو گیا کہ ماما سے ممی ہو گیا، موم ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں اسے پاپا سے ڈیڈی ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، یعنی کہ ہم بالکل ہی جو ہے کیا نام ہے اس کا انگریز ہیں ان کے طرح ہم بنتے جا رہے ہیں، انہی کی طرح ہمارے کام ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ ہم صفائی کا اچھی طریقے سے خیال کر رہے ہیں، نہ اپنی صفائی کا، نہ اپنے بچوں کی صفائی کا۔ تو اس کا یعنی کہ اکثر ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں اگر کسی جگہ پر گئے ہوں کہ بیٹا کھڑے ہو کے چھینکا لو، یا اس طرح جو بھی ہے جو اس طرح یہ یعنی کہ یہ ہمارا یہ ایک نظام بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جن لوگوں کی مشابہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ان کی طرح پورے کے پورا بنتا جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت پسند ہے، اگر ہم طہارت نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے جائیں گے اس طرف، ہر چیز انہی کی طرح سیکھیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو طہارت کا خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کا یعنی کہ دین کے لحاظ سے ان کا خیال رکھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا اپنے بچوں کو اس طرح نہیں دیکھنا پڑے گا کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو جب ہم ان کو سکھائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سیکھے گا۔ تو اسی لیے یہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ماما پاپا سے ہٹا کے امی ابو اس طرح سکھایا جائے، امی جان ابو جان یہ الفاظ سکھایا جائیں، امی ابی اس طرح کے الفاظ، یہ امی ابی یہ عربی کے لفظ ہیں اپنے والدین کو بلانے کے لیے، یا امی یا ابی اس طرح کے، یا آپ کا جس طرح کیا کہتے ہیں اس سے آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ کے ابو ہیں، ابو کا آپ کے ابو ہیں، دیکھو اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ان الفاظوں کے ساتھ بچوں کو سکھایا جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بچے سیکھیں گے، بچے بولیں گے، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی کہیں گے یار یہ عربی بول رہا ہے، ماشاءاللہ عربی بول رہا ہے۔ کیوں یہ ہماری سوچ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی کہ بچہ عربی نہیں بول سکتا، بچہ بول سکتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم باقی چیزیں سکھاتے ہیں یہ بھی انگلش بھی سکھائیں، ٹھیک ہے، ABC آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے ساتھ الف با عربی کی بھی سکھائیں۔ ہم آپ بچوں کو الف با سکھاتے ہیں اردو کی، وہ بھی ٹھیک ہے، الف بے پے سے جو بھی ہے آگے جتنے بھی ہیں، اسی طرح عربی جو ہے الف با تا سا جیم ہا خا جو یہ عربی کی ہے وہ بھی سکھائے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب ساری چیزیں سیکھیں گے تو بچہ ہر چیز جب بچپن میں سیکھنے شروع کرے گا اور اس کا شوق بڑے ہوتے تک بنا رہے گا، تو ان شاء اللہ وہ عربی بھی پڑھے گا، دعائیں بھی پڑھے گا، ہر چیز وہ ان شاء اللہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اب ہم نے اور آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح پرورش دیتے ہیں، یا کس طرح ان کو ہم چلاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو مثال کے طور پہ عربی کے لغت سکھاتے ہیں، عربی کی زبان سکھاتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ سب کچھ وہ سیکھیں گے۔ اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو ماما پاپا سے ہٹا کر امی ابو سکھائیں، اس کے علاوہ امی ابی سکھائیں، اس کے علاوہ امی جان ابو جان اتنا خوبصورت سا الفاظ ہے یہ سکھائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بچے لازمی بولیں گے۔ اب بچوں کو اگر چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پہ 4 منتھ کا 5 منتھ کا ہے، جب بھی وہ 6 7 8 9 جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے، بہتر جانتے ہیں کہ 1 سال تقریباً 1 سال 10-11 مہینے کے بعد تھوڑا تھوڑا وہ یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم سکھانا شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کو سکھائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تب ہم اس کو سکھائیں گے کہ امی بولو، ابو بولو، وہ بولے گا، وہ بے شک امی بولے یا ابو بولے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بولے گا لازمی۔ اگر ہم ان کو ماما پاپا سکھائیں گے تو ماما پاپا بولے گا۔ اسی لیے صرف خود نہیں، اگر آپ کے جو کیا کہتے ہیں اس سے جاننے والے ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ اکثر ان میں سے بھی بولتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماما کے پاس جاؤ اپنے پاپا کے پاس جاؤ، وہ دیکھو آپ کے پاپا آ گئے، وہ دیکھو آپ کی ماما آ گئی۔ جب وہ ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جب وہ بولتے ہیں نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے بچہ پک کرے گا، وہ سوچے گا، سنے گا کہ یہ تو یہی الفاظ بولنے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بچہ بھی کہے گا، بچہ بھی سنے گا۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، بچے جو ارد گرد کے لوگ ہیں
ان کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ایسا نہیں کرنا. بچوں کو جب بھی اس طرح کے الفاظ بولے تو ان کو فوراً ٹوکو کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے, آپ اپنے بلاتے ہو گے لیکن ہمارا اس طرح کا رواج نہیں ہے. آپ اگر بلانا ہے مجھے یا مجھے پکڑانا ہے بچے کو تو یہ کہہ کے پکڑائیں, یہ جاؤ اپنی امی کے پاس جاؤ, جاؤ اپنے ابو جان کے پاس جاؤ, اپنی امی جان کے پاس. اس طرح کے الفاظ کہہ کے بچوں کو ایک دوسرے کو دیا جائے یا بچے کو پاس رکھ کے اس طرح کے الفاظ بولے جائیں. اور جو مین جو ایک آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کوشش کرے کہ بچوں کے سامنے وہ جھگڑا بالکل نہ کریں, کیونکہ جب بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے والدین یا کسی بھی چھوٹی بات سے تو بچے وہ سیکھیں گے, وہ سنیں گے اور وہ آگے یعنی کہ اس طرح بدتمیزی کریں گے. تو نہ اپنے بچوں کے سامنے کیا کہتے ہیں والدین کے ساتھ کوئی اونچی الفاظ میں اونچے لہجے میں بات کی جائے, کیونکہ جب وہ بچہ سنے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا, اور جب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو پھر آپ ہوگا بھائی میرے ساتھ ایک بچہ میرا کیوں بدتمیزی کر رہا ہے. وہ آپ کو یہ بات نہیں یاد ہوگی کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی, تو اس وجہ سے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. تو اسی لیے اس کام سے اس جو بھی ہے اسے ذرا احتیاط کریں. جھگڑنا کیوں ہے, لڑائی کیوں کرنی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا کوئی مقصد نہیں بنتا. اسی لیے کوشش کریں اپنے گھر کو خوشحال رکھیں, اپنا بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں اور دینی لحاظ سے اپنے بچوں کی پرورش کریں, ان کو کلمہ ہر چیز دعا وغیرہ سکھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بڑے ہو کر آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں لے کر جائے گا. آپ کے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے لیکن ہر ایک نے ایک نہ ایک جانا ہے. آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے وہ دعائیں وغیرہ انشاءاللہ کرے گا جب ہم اس کو دین کے مطابق چلائیں گے. تو جو گڑتی کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر چمچیاں سے دیتے ہیں, اسٹیل کی چمچیوں سے, پھر ظاہر سی بات ہے جس چیز کے سامنے گڑتی دی ہے اس طرح کا اس بچے نے بننا ہے. جب ہم اس کو اپنے تھوک کے ساتھ, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نواسے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کے ساتھ منہ ملا کے آپ نے ان کو گٹی دی, تو اسی طرح ہم نے بھی یعنی کہ اگر اس طرح سنت کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ جس کی گٹی اس کے منہ میں گئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی طرح کا نیک بنے گا. تو اس لیے کوشش کریں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے منہ سے دیں, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان سے زیادہ محبت ہوگی, ایک محبت ہوگی, پیار ہوگا والدین کا کہ والدین نے اس کو اپنے منہ سے دیا ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو جو میں جس طرح کہا کہ سوالات بھی انشاءاللہ آگے آنے لگ جائیں گے, تو باقی انشاءاللہ چل سو چل اس طرح ویڈیوز آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو میں نے باتیں کی ہیں تو کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں, خود بھی اور باقیوں کو بھی کہیں, اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.